حکیم ملت حضرت میاں بشیر احمد لاروی صاحب تمچ آج تشریف فرمائے اور تھاری زندگی کا بارے ہم ذرا جاننا چاہواں، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کو چٹھیاں آئیں تو بابا جی صاحب لاروی صاحب کی زندگی کا بارہ میں لوگ جاننا چاہیں، ہم نہ پوچھیں۔ ہماری معلومات اتنی نہیں کہ ہم انہوں نے کچھ کہہ سکیں، بہرحال ہم یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بابا صاحب جس وقت ہم اس دنیا میں تشریف لے آیا اس وقت کتنی عمر کا تھا کہ بابا صاحب چلیا گیا، یا تھارے نال ان کو پیار انس یا کوئی واقع ہوئے وہ گل اج کدے اتو شروع کراں تو ہوں سمجھوں ان ہزاراں چٹھی لکھنے والوں کا دل کی جڑی تیس ہے وہ پوری ہو سکے گی، تم اگر فرماویں گا۔ جناب تم نے مینا آج تے کوئی 76 سال پہلا واقعہ نا بیان کرنے کے واسطے فرمائش کی۔ اس بارہ کے بچ عرض کرنے سے پہلا کچھ دل کے بچ ایسا غبار جیسا بھی پیدا ہوئے کہ زبان کے نال نال الفاظ ادا کرنے کے نال اکھ کہ ہم نے بھی موقع دے تاکہ اشک باری بھی ہم کریں۔ خیر اب کیا کریں جو دل کو نہ لگائیں خزاں سے ہم، رنگینیاں بہار کی لائیں کہاں سے ہم۔ میرا بابا صاحب حضرت میاں نظام الدین، میری دادی صاحب، میری پھپھی، میری والدہ اور اس وقت کا اور بزرگ لوگ جڑا تھا وہ یہ واقعہ بیان کریں کہ میری پیدائش تے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلا بابا جی صاحب نے اپنا ایک خادم کالو نہ تھا اس نے کہا کہ یا میری چادر لٹھا کی لے جا۔ میرا نانا صاحب کو نام محمون تھا، تو محمون کی لڑکی نا شاید پیداواری کو وقت ہے تو اگر خدا نے فرزند دیتا اس چادر میری کے بل لپیٹ کے کوئی ہاتھ نہ لاوے اس نے اسی وقت لے آئیو، کیونکہ جت بابا جی صاحب اور تھا وانگت مارا جگہ کے بیچو اس کو نہ اڑ دجی ہے ہری دجی جی میری پیدائش اس سے کوئی 6 کلومیٹر اوپر پالناڑ کے بیچ مارو مال تھو ہوئی تھی۔ تم یا چادر لے جاؤ اور اس نا اس کے بیچ لے آؤ۔ اگر لڑکی ہوئی تو اس چادر کے بل لپیٹ کے رکھ کے ہمارا بڑا پپا صاحب جڑا تھا وہ بہت بڑا صوفی اور عالم تھا، ان کو کہو کہ انہوں نے کہو وہ اس کا کنوں کے بیچ آواز دیں بچی کا کے اور لپیٹ کے ماں کے کول رکھیو۔ میں نے پتہ دیو تب تک جس مسجد خاص کے بیچ وہ رہ میں تھا ہمیشہ فرمایا کہ اس کو دروازہ نہ کھولے کوئی بھی جب تک کالو نہیں آیا۔ عجیب بات ہے کہ کالو پہنچے ہو تو میری پھپھی اور میری والدہ کھانوں کھا رہی تھی، تو انہوں نے میری پھپھیوں نے دیکھ کے کہو کہ کالو حضرات آ گیا تیرے کو یا ان کی چادر ہے، تو اس نے اپنی سادگی کے نال کہو کہ میں نہ بھیجو کہ بھابی نہ بچوں پیدا ہو رہے ہو تو اس چادر پہ لپیٹ کے لے آؤ، تو بھابی سکا پکی روٹی کھائے لگی ہوئی۔ تو میری پھپھی جڑی تھی وہ اپنی پرجائی کے نال میری والدہ کے نال مخول کرن لگی۔ انہوں نے روٹی کو نوالو اپنا منہ کے بیچ رکھیو تو انہوں نے درد زے کی تکلیف ہوئی، یہ اٹھ کے اندر چلے گئی اور کوئی 15 منٹ کے بعد ہم پیدا ہو گیا۔ پیدا ہوا تو مطابق کے حکم میں نے اسی وقت رکھ کے وہ لے آیا اور انہوں نے آن کے تو بابا جی صاحب نے دروازہ کھولے تو میں نے اندر ان کے کول پیش کیا۔ ان کو پیش کیا تو انہوں نے میرا کناں کے بیچ آذان اور تکبیر رسم اسلامی کے مطابق دی تھی اور اپنی زبان کی میں نے گڑسوتی دی تھی اسی وقت۔ سبحان اللہ۔ تو گڑسوتی دین کے بعد انہوں نے میری والدہ نے بھی حکم دیتا تھا کہ اگر بچہ ہو تو اسی طرح وہ بھی پہ آوے، کوئی کسی قسم کی بیماری کو فکر نہ کرے۔ تو وہ بھی کوئی وقت گزرے حاضر ہو گئیں تو انہوں نے اقبال صاحب جڑا اقبال عظیم ہے ان کی والدہ محترمہ میری پھپھی تھیں، انہوں نے دیتا تو اس نہ اٹھا اور تم اس کی خدمت گار ہے، تم اس کی پرورش کریا کر۔ تو میری ابتدا جڑی پیدا ہوتے وقت بابا جی صاحب کی توجہ ہوئی وہ اس طرح ہوئی، اور پھر آپ کی میرے پر بڑی مہربانی تھی۔ جی میری پیدائش جڑی ہوئی ہے یا 1979 بکرمی کے بیچ ہوئی ہے، 3 ربیع الاول کو دن تھو اور اتوار تھا۔ تو
1981 7 फगन के बिच बाबा जी साहब और बर्फ वगैरह गुजार के ते जिहड़ी हाजी पीर उड़ी का और पुंछ की गली थी, हाजी पीर जिसने के उससे क्रॉस करके गया तो पुंछ के शहर उन्होंने काजी अजीज दीन साहब ने कहो कि मियाँ दर खत लिखो मेरा वाल साहब दर कि हम खैरियत के नाल पहुँच गए हैं। तो उस विच एक शेर लिखियो, रे रुखसो तो हुण थी पेश अगे असां दिल दियां खबरां दित्तियां वे 10 बजे उठ रवान होए जदों रिज़क मुहारां छिकियां वे। शायद बशीर उसी दिल गीर डाडा गल्लां याद आवन सख्त मिठियां वे। अबद लिखो आल अवाल सारा नाले लिखो बशीर दी चिट्ठियां वे। तो इस तरह उनकी तवज्जो जड़ी थी वह शामिल आल रही। तो 4 साल 4 महीनों को तो हज़रत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह 7 फगन 1983 बिक्रमी 15 शौबान शब बरात के दिन उनको विसाल हुआ। और उसके बाद मेरी तरबियत या मिना खुदा पाक ने मजलिस रूहानी लोगों की बाबा जी साहब के का खलफा हज़रत हाजी नूरान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलवी मीर अब्दुल सबान साहब चलासाड़ा और दीगर कई लोग, तो ख़ास करके हज़रत बाबा साहब जैसी हस्तियाँ जिड़ी उनके नाल मेरी ज़िंदगी गुजरी हज़रत बाबा साहब का विसाल तक। उस वक़्त मेरी उम्र 51-52 साल। जिस वक़्त बाबा साहब की जुदाई को मैं सानिया अपने सामने देखे और अपने हथें उन्होंने उनका दायमी करके भेज रखे। इस बार के बिच तुमने मैंने पूछे तो मैं अर्ज की या सियासत की जेड़ी गल आवे तुमने इससे पहले अर्ज कर लूँ कि जिस वक़्त मेरा ख्याल पे हो कि मैंने बैत होना ज़रूरी है क्योंकि मुसलमान ना बैत वाजिब है जी, और आजकल कामल आदमी नहीं मिलता। तो मैंने यो ख्याल था कि मैं अपनी बैत जड़ी वह हज़रत बाबा साहब रोते ली हूँ। तो कई बार उनका मुरीद बैत होने वाला लोग जड़ा में था सैकड़ों की तादाद में, तो उन बे छप के बैसूँ था कि मैं बैत हो जाऊँ। तो वे कदे बड़ा प्यार नाल तो कदे मैंने बड़ी झिड़क दे के उठा दें था, फरमावे था जा तुम जिस बड़े बिड़ा आए खुदा ने मंजूर होए तो हूँ आप करूँगा। चुनाचे 1972 के बिच उन्होंने मैंने सितंबर का महीना के बिच 3 आदमी वांगत ते श्रीनगर भेजा। हूँ उस वक्त मिनिस्टर था, तो मेरे को भेजा कि अज ही मेरे को फौरन पहुँच। हूँ पहुँचे, गल बात हुई तो उन्होंने फरमाया कि बशीर मेरी कब्र की जगह फैलानी है और अल्लाह पाक की तरफ से यो हुक्म है, यो इरशाद है तेरे वास्ते कि तुम बाबा साहब की तो मेरी जा बजाए आज तुम बैत हो जाओ और तुम मेरा सजादा नशीन है। इस सिलसिला के बिच जी हम 8-9 भाइयों ने हमने सारा ना बैत कियो इकट्ठा। और बैत करने के बाद मेरा पनिया भी तो मेरा भाई भी एक पीर मोहम्मद मासूम साहब पीर बाबुद्दीन नक्शबंदी उस हमारा इलाका के बिच उनका फर्जंद था। वे भी बैत होने के वास्ते तड़फे था क्योंकि उनका वालिद साहब बाबा जी साहब का खलीफा था और उनका दादा हज़रत बाबा जी साहब कहीं शरीफा का खलीफा था। तो वे बैत होने वास्ते कहें था, तो उन्होंने फरमाया कि जिस दिन बशीर ने बैत करूँगा उस दिन तुमने भी करूँगा। तो चुनाचे उन्होंने आदमी भेज के बुलाया, बुला के वे भी हमारे ना शामिल किया। शामिल करके तो बाबा साहब ने हमने बैत करने के बाद फरमाया कि तुम नेकी करेंगा, तुम किसी बदी ते बचेंगा तो मेरा रूह ना 2 कदम जिंदगी मिलेगी, आसाइश मिलेगी। ए खुदा मैं आज इन तेरे सुपुर्द किया है, इन्होंने बदी ते बचाइए, इन्होंने किसी खिलाफ शरा गल ते बचाइए, तो मौला तू इनके ऊपर नवाजिश करिए। ये कह बदी करेंगा तो मिना न पकड़िए मैं तेरे वाले की हैं, तो अगर ये नेकी करेंगा तो खुदा बंदा इस इनकी नस्ल के ऊपर भी तेरी मेहरबानी और एहसान है जड़ा वे तेरी रहमत का, तेरी रबियत का, तेरी रहमानियत और तेरी रहमियत का। तो यह गल फरमाउन के बाद उन्होंने कहो कि मेरी जगह इस सिलसिला के बिच बशीर है। मेरे को बाबा जी साहब का और सिलसिला नक्शबंदिया कादरिया की खिलाफतों ते और तबरकात ते बगैर ते लंगर ते बगैर का इजादात नहीं कि उन तुमने तकसीम करके दी। हाँ ये तबरकात हैं, इनका तुम सब वारिस हैं, दीदार करन का ते इस्तिफैज़ उठाउन का और बड़ी दौलत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और नमाज ते शरीयत की पाबंदी है। किसी को हक नहीं खानो, किसी के ऊपर गस्ब नहीं करनो, काय गल भी खिलाफ इशरा करके सिलसिला का
اور مذہب کا دامن نہ داغ نہیں لانو، اس تے بچیو خدا تم نے بچاوے۔ تو اس کے بعد بیعت کو سلسلہ جڑا ہوا وہ اس طرح کے نال ہوا، تو اس سلسلہ کا ہونے کے بعد دل کے بیچ ایک نیا انقلاب آ گیا۔ تو اس نیا انقلاب کے بیچ میں کچھ سیاست بھی کی، کچھ دوڑ توپ بھی کی، کچھ اور چیز بھی کی، لیکن دراصل اس وقت کا اس روحانیت کی بجلی کا پاور کا کرنٹ نے دل نہ ایک ایسی طرف موڑ چھوڑیا کہ جس طرف بھی تباہ مڑی اللہ کی طرف مڑی اور اپنا رب کی رضا کی تلاش کے بیچ۔ سیاست کو جس طرح تم نے بھی ذکر کیو ہے، جی، یہ کس طرح پاس سیاست کے بیچ جناب علی اس طرح ہوا کہ سب سے پہلے سودخوار طبقہ نے جموں کشمیر کے بیچ ہماری گجر قوم نہ شکنجا کے بیچ کسیا ہوا تھا، اس حد تک کسیا ہوا تھا کہ ہر انسان روئے تھا اور نقل مکانی کرے تھا، ہجرت کرے تھا کہ میری مال جائیداد وغیرہ سب کچھ ساہوکار لے گیا، کڑک ہو گیا، ہوں تباہ ہو گیا، ہوں برباد ہو گیا۔ تو کچھ اپنی غلط رسم ہوئیں گی، کچھ اپنی غربت ہوئیں گی، کچھ جہالت تھی۔ تو اس طرح کے نال جس وقت جموں کشمیر کے بیچ، اوڑی کے بیچ، پونچھ کے بیچ، مظفر آباد کے بیچ، کشمیر کے بیچ، رجوری کے بیچ یا ہاہاکار مچی کہ ہم لوگوں کی زمین اونا پونا داموں کے اوپر نیلام ہے۔ تو اس وقت ہم تے کر تھا، ہم چھوٹا تھا لیکن سنا تھا، ہم نے پتہ تھا۔ تو جناب چودھری دیوان علی صاحب، چودھری غلام حسین صاحب لسانوی اور مولوی مہر الدین صاحب، مولانا عبد الرحمن صاحب ٹاٹاڑا اور اس طرح کا کچھ اور اکابر جڑا تھا، یہ آپس کے بیچ بحث کے سوچنے لگا کہ ہم کیا کریں۔ تو چنانچہ مولوی مہر الدین صاحب نے ایک بڑی لمبی چوڑی نظم بابا صاحب اندر لکھ کے دعوت نامو ایک ڈاک کے بے بھیجے چودھری دیوان علی صاحب کا مشورہ کے نال کہ تم اپنا محلوں کے بیچ نہ آرام کرو، تم ہمارا مال نیلاموں میں لگا، ہمارا مکان کڑکوں میں لگا، آؤ اس کی حالت زار نہ دیکھو۔ تو بابا صاحب رجوری کے بیچ آیا، اور اس وقت ریاست میں کسی جماعت کی کائے تبلیغ نہیں تھی، کائے تحریک نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بابا صاحب نے ان لوگوں نے بشمول حضرت حاجی نوران شاہ صاحب کے، وہ بھی اس کے بیچ تھا، اس کا فوٹو ہے میرے کو۔ تو پروڑی کے بیچ 20,000 آدمی کا مجمع کے بیچ بغاوت کی اور یہ گل کہی کہ یہ سود در سود جس کا حق یہ نہیں دیتا جا سکتا۔ چنانچہ کشمیر کے بیچ جڑا سود خوار تھا، انہوں نے ان لوگوں کے نال فوری افہام و تفہیم کو مسئلہ کیا اور اپنی اصل رقم انہوں نے کوئی مجرے لئی، کوئی کہ ہوگا، لیکن قریب جو بانڈی پور کو علاقہ، ٹنگا مرگ، شپیاں وغیرہ کو علاقہ، کنگن کو علاقہ جڑا ہے، اس کے بیچ فیصلہ اس طرح ہو گیا کہ کس نے کتنا سود لیا ہوئے، کس طرح اصل رقم باقی ہے، کیا ہے۔ تو یہ کر کے کہ اس نظام ان لوگوں نے مقامی طور پر مٹانے کی کوشش کی، لیکن یہ سیاست کی ابتدا تھی اور اس ابتدا میں یہ چیز آئی کہ ہم لوگوں پر ظلم ہے۔ تو اسی کے درمیان ہم افواہ سنوں میں تھا، اس وقت پریس نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی ہوئے کہ سری نگر کے بیچو ایک محلہ کے بیچو ایک مشاورت کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو کوئی ماسٹر عبداللہ ہے وہ بھی اس کے بیچو ہوئے اور بھی کچھ آدمی ہوئے تو وہ گل کریں۔ تو چونکہ ماسٹر عبداللہ کے نال پیر مقبول صاحب خانہ یار والا جڑا سلسلہ قادریہ کا سجادہ نشین تھا، وہ بھی اور بابا صاحب اور بھی اس کے نال بڑی گہری دلچسپی رکھے ہوئے تھا۔ تو انہوں کا آپس کے بھی بڑا گہرا تعلق بھی تھا، تو بڑی انہوں کی آپس میں ایک دوجہ کے نال اعتماد اور محبت اخوت تھی۔ تو یہ آپس میں گل کرے ہوئے تھا نا، جس طرح چھوٹا بچہ باپ نال چلے جائیں، اس طرح ہم بھی چلے جاؤں تو ان سنتا رہوں تو کس موضوع پر گل ہوئے، کہ ہوئے۔ تو کچھ عرصہ کے بعد یہ تحریک چلی، چنانچہ 13 جولائی جڑا شہید ہوا، اس واقعہ نے کشمیر کا ہر انسان نے چنجوڑ چھوڑے اور قریب ہر انسان کا ذہن کے بچ بیداری آئی، اور اس وقت کا جڑا سماج تھا، جڑا اس وقت کا شخصی راج تھا، اس کے خلاف بغاوت ہوئی۔ بغاوت کے بیچ ایک بچہ ان کی حیثیت کے نال اپنا گرام بچ ہوں بھی بغاوت کو ڈنڈا لے کے بچہ نے جمع کر کے بڑا شور و غل کروں تھا، کنگن تک آؤں تھا اور کنگن تے بھی بچہ نے کڈنو، اس طرح کرنو۔ ابتدا جڑی ہے وہ شروع ہوئی ہماری قوم کے اوپر جڑا بے جا غلط ناجائز
سود خواری کو سلسلہ تھا، جو ظلم تھا اس کے خلاف، اور پھر اس تاریخ کے بھی شامل ہونا۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزریا تو بڑا برف کا موسم تھا، جنوری تھی، تو بڑی بڑی برف پئی ہوئی تھی، اس وقت سڑک نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، تو اچانک خط ملیا بابا صاحب نے، ایک آدمی لے کے دستی آیا کہ شیخ محمد عبداللہ، مولوی محمد عبداللہ، بخشی غلام احمد، عبد الکبیر جیل بابا اور محی الدین کرا یہ تھارے کول آ جاویں گا اور وہ تھارا رات مہمان ہے۔ اور بھی ان کی آپس میں گل بات ہوئی تھی، ملاقات ہوئی تھی۔ تو جس وقت انہوں نے یہ گل دیکھی تو یہ مہمان رات بڑی دھیری کے نال آیا، بیٹھا، تیاری شہری تھی، 3 دن یہ اتریا، تو 3 دن انہوں نے اس جگہ کے بیچ اپنی کی میٹنگ کی، کاروبار کی، کے گل بات کی، لیکن سیاست کے اوپر جو کچھ انہوں نے کیا وہ میرا دل کے اوپر نقش بست ہو گیا۔ تو ذہن کے بیچ ایک قسم کی بغاوت پہ گئی، جی بغاوت پہ گئی۔ تو چنانچہ شیخ صاحب جس وقت چلن لگا تو میرا پتہ نہیں کس حرکات تے کس چیز تے وہ زیادہ خوش ہویا، انہوں نے میں نے کہا کہ تم علاقہ پریزیڈنٹ ہے۔ جی حالانکہ علاقہ پریزیڈنٹ تنظیم بکائے پوسٹ نہیں، تو ہوں ہوائی آدمی بنا دیتا کہ تم علاقہ پریزیڈنٹ ہے، جس علاقہ میں جاؤں ہوں پریزیڈنٹ ہوں۔ تو میں اس طرح کم کرنا شروع کیا اس تاریخ کے بچ، نیشنل کانفرنس کے بچ، اور نیشنل کانفرنس کا کم کرنے کے بچ 47 تک جتنا رول ادا میاں نظام الدین کا کرنے اس قوم کا طرف سے نیشنل کانفرنس کے نال رہ کے کیا، اتنا شاید کسی دوسرا آدمی نے نہیں کیا اس قوم بچ، اس طبقہ بچوں۔ کشمیر کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میرا خیال کے نال جموں بچ بھی ایسا کسی دوسرا آدمی نے نہیں کیا۔ میاں چونکہ ہوں جموں کو واقف اس وقت نہیں تھا، اس کے بعد ہوا۔ پھر مارا پونچھ آن جان تھا، میری زمین تھی اور میرا رشتہ بھی پونچھ پہ کروایا ہوا تھا، تو پونچھ کے بیچ ایک اور قومی سیاست کی گہما گہمی دیکھی۔ تو اس سے دیکھن کے بیچ غالباً 1991 بکرمی کے بیچ ریاست جموں کشمیر کی گجر جاٹ کانفرنس کو پونچھ کا شہر کے بیچ پہلا اجلاس ہوا۔ جی تو یہ پہلا اجلاس جس وقت ہوا تو اس اجلاس کے بیچ ہوں بھی گیا اپنا بابا صاحب کے نال رانی باغ کے بیچ 3 دن یا کانفرنس ہوئی تھی، اور 3 دن اس کانفرنس کے بیچ قوم کا احساس، قوم کا جذبہ اور قوم نہ سیاسی سطح کے اوپر آنن واسطے ایک منظم طریقہ کے نال جموں کشمیر کا گجراں نے اکٹھا کرن کے واسطے گجر جٹ کانفرنس جڑا کم کریا تھی، اس وچ ہوں بڑھ چڑھ کے حصہ لیوں تھا، اور میرا اس حصہ نہ لین تے میری اس جدوجہد نہ ہر قومی بھائی ہے جڑا وہ بڑا پسند فرمایا تھا۔ چودھری صاحب لسانوی میں نے تربیت دیں تھا، ان کی یہ خواہش تھی کہ ہوں اتنا اس قوم کا مسئلہ بچ غرق ہو جاؤں تاکہ میں نے اور کچھ بھی نہ ہوئے، وہ اپنے دل کے بھی یہ تڑپ رکھیں تھا۔ رجوری کے بیچ مولوی محی الدین صاحب ایک قسم کا استاد کی حیثیت کے نال میرا سبق پڑھا میں تھا سیاسی۔ چودھری دیوان علی صاحب جس وقت اپنا سیاسی جذبانہ اظہار کرے میں تھا تو تنور بیٹھوں وہ میرا منہ در دیکھ کے کہیں تھا ہوں ساری نظراں جڑیاں وہ میاں صاحب تساں پر لگی دیاں اس واسطے کہ بابا جی صاحب نے تساں نو جیب چسائی ہے تو تساں نو سارا کچھ کر گئے تو ہوں تسی خدا دا نام لے کے مرد میدان بن جاؤ، مرد مجاہد بن جاؤ۔ تو وہ گل میرا دل کے بیچ رہ تھیں، اور مظلوم کو ظلم جڑا ہوا تھا اس کو تو میں جدوجہد شروع کی، اپنا علاقہ بچ بھی کی، جموں بچ بھی کی، اوڑی بچ بھی، ہر جگہ جیت ہم گیا، جیت ہمارا روحانی تعلقات تھا اس جگہ کے بھی یہ چیز ہوئی۔ اگرچہ روحانی سلسلہ کا لحاظ کے نال اس کے بیچ میرا بابا صاحب نے کچھ رکاوٹ بھی آئی، لیکن کمال یہ ہے کہ بابا صاحب جس جگہ کے بیچ، کیونکہ بابا جی صاحب کا میرا دادا صاحب کا کل 56 خلیفہ ہوئے ہیں جنہوں نے بیعت کرنے کے بعد خلافت دیتی گئی، یہ حکم دیتا گیا کہ تم بھی بیعت کرو، تم بھی اس سلسلہ کا مشن نہ چلاؤ۔ تو ان 56 خلیفہ کے بیچ 26 سید ہیں جی۔ ان سیدوں کے بیچ سب سے بڑا حضرت حاجی صاحب انہوں نے پیدل حج کیا تھا۔ تو اس پیدل حج کرنے کا دنوں کے بیچ بابا جی صاحب انہوں نے ظاہری حج نہیں تھو کیا، تو طواف بیت اللہ کے بیچ ایک آدمی اپنے نال ملے، تو ان کو خیال ہوا کہ ہوں طواف سے فارغ ہو کے نہ گل کروں تو وہ آدمی غائب ہو گیا، تو ان کا دل پہ ذرا زیادہ فراق پہ گیا،
رات یہ آدمی ملیا تو انہوں نے اپنا پتہ دسو کہ ہوں کشمیر کا برف پوش پہاڑوں کے بیچوں بابا جی صاحب رنگا متھا کے اوپر ایک زخم تھا تو انہوں نے اپنی ٹوپی پچھا کر کے تو کہو کہ یہ میری نشانی ہے تین اللہ خیر کے نال آنے کو ساری پریشانی چھوڑ دے تو جس وقت تم اپنا ملک بھی پہنچے تو میرے کو آئیے چنانچہ وہ آیا پہنچیا اور انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے سامنے یہ خواب بیان کی تو انہوں نے فوراً انہوں نے کشمیر بھیجے تو وہ کشمیر بابا جی صاحب کو گیا بیعت ہوا تو یہ بڑا خلیفہ تھا پہلا خلیفہ تھا بابا جی صاحب کا جی دوسرا خلیفہ پھر ان کا بھائی بھی تھا اور ان کا سہرا تو مولوی حبیب اللہ شاہ صاحب پمروٹ پنچھ والا سن کوٹ والا جڑا تھا وہ بیعت ہوا اور ان کا بڑا فرزند مولوی ہدایت شاہ صاحب یہ بیعت ہوا اور انہوں نے خلافت ملی انہوں نے شجرہ نقشبندیہ سلسلہ کو مرتب بھی کیا تو پھر یہ لوگ جڑا تھا ان کی اولاد یا یہ جڑا لوگ دوسری برادریاں کا بابا جی صاحب کا مرید تھا انہوں نے بابا صاحب نے یہ گل کہی کہ حضرت پیر سب کا سنجا میں تم اتنا اس قوم کا معاملہ کے بیچ دلچسپی لے کر دوسروں سے الگ ہونے کی کوشش نہ کرو تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے میں نے گجر تسلیم کرو پیچھے میں نے پیر بناؤ یا نہ بناؤ جڑا میں نے گجر نہیں مانتا ہوں اس کو پیر ہی نہیں تو اس حد تک بابا صاحب اگے گیا کہ بابا صاحب نے اس کے بیچ مارکا رائنگ کرنی پئی سلسلہ کے بیچ پئی اور پھر جس وقت حقیقت نہ سمجھے ہو کہ بابا صاحب کو مشن ظالم کے خلاف ہے مظلوم کی حمایت کے بیچ تو ان لوگوں نے بھی بابا صاحب کے نال اپنی طرف سے مدد کی اور انہوں نے بھی بہت ساریاں گلوں نے چھوڑیا اس قوم کی مدد کے واسطے نکلیا تو یہ جدوجہد رہی تو اس سے بعد 47 آ گیا جس وقت 47 آیا تو 47 کا دنوں کے بیچ نئی حکومت ایمرجنسی گورنمنٹ بنی پاکستان نے قبائلی بھیجا کشمیر کا پر حملہ ہوا ہماری لار تک پہنچیا گڑبڑ ہوئی سارا کچھ ہوا تو اس وقت ملک نہ بچاؤ کے واسطے ہندوستان کے نال جڑو ایک رابطہ قائم کیا شیخ صاحب نے اس کی روشنی کے بیچ اس نے اجاگر کرنے کے واسطے میں نہ صرف اپنا علاقہ بے کم کیو بلکہ میں جموں کشمیر کا بے کم کیو چنانچہ جس وقت نوشہرہ تے ہندوستان کی فوج پنچھ کی طرف گئیں اور رجوری فتح کی پھر اس سے بعد وہ کٹے مار وغیرہ تے انگاں تے تھنا تے ہوتا جے کو جو پنچھ کی فوجوں کے نال ملاپ ہوا تو اس وقت شیخ صاحب کی حکومت کے بے شیخ صاحب نے اپنا 2 منسٹر سردار بت سنگھ اور محی الدین زورا ہمدانی بھی کہیں تھا زورا بھی نہ کہیں تھا انہوں نے بھیجو کہ تم ہو تو بساؤ کا سلسلہ جڑو اس نے دیکھو تو یہ نوشہرے پہنچیا تو یہ اگے نہیں جا سکیا حالات نے انہوں نے نہیں جاؤن دیتا تو شیخ صاحب نے بابا صاحب نے بلایا اور میں نے بلایا تو بلا کے کہو کہ یہ تیری ڈیوٹی ہے چنانچہ میں اس ذمہ داری نہ قبول کیا اور منہ پیر پنجال کے رستے پنچھ کے بے پہنچے زبردست قسم کی میں مشکلات دیکھی وہ مشکلات اتنی میں دیکھی اس وقت جنہیں پھر میں نے آج تک نہیں آئی لیکن میں پنچھ اور رجوری کے بیچ لوگ بسایا اور ہزاروں کی تعداد کے بیچ جڑا لوگ راولپنڈی تک پہنچ گیا تھا انہوں نے واپس آنے یہ میرا مشن رہا اور شکر الحمدللہ کہ ہوں اس مشن کے بیچ 2 گل کے بیچ سرخرو رہا ایک جڑا میرے ہاتھ آیا اور میں جس نے بچاؤن کی کوشش کی اس پر کوئی ظلم نہیں ہو سکے وہ کسی طرح لٹے نہیں جا سکے اس کی جائیداد جڑی تھی کافی اس نے مڑ کے واپس ملی اور بکروال لوگ جڑا اس وقت ریاست جموں کشمیر کے بیچ آباد ہیں ان سب کی واپسی کو اور ان سب کی خدمت کو ہر بارڈر کے اوپر میں کیو میرا اس وقت جس وقت وہ حالات ہوا اس وقت ہندوستان کی فوجوں نے بڑی ہمدردی کے نال میں نے مدد کی اور اس مدد کا کامیاب ہونے کے نال میں بہت سارا بکروال لوگ ہزاروں کی تعداد کے بیچ واپس آنے ہیں سب کچھ ہوا پنچھ رجوری آباد ہوئی الحمدللہ خدا اس نے آج بھی سرسبز شاداب رکھے ہر مصیبت سے بچاوے آمین حضرت ادب کا لحاظ کے نال تمہیں بڑا شوق ہے اور گل کرنا تھارے نال کہ بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ کا کلام کے واسطے لوگ ترسیں تو اس ضمن میں اتنی سخت چیز نہ تم نے انشاءاللہ ہاتھ میں لیو اور یا ایک گل بھی کی ہے لیکن یہ شاعرانہ شوق ادب کو شوق یہ کس طرح آئے اور کتوں ہوئے میری آنکھ کھلی ہیں تو میں ادب کی
اور تہذیب کی مجلسیں جڑی انہوں کے بچ اپنا بچپن گزارے ہو. اس طرح کے حضرت بابا جی صاحب اسرار کبیری اور ملفوظات 2 کتابوں کا مصنف ہیں جی. اور وہ اتنی بڑی تصوف کی کتاب ہیں, اتنا ان کے بچ تصوف اور روحانیت اور شریعت نہ رکھے ہوئے جس کے بچ شاید اس وقت اس طرح کا کسی مصنف کی کتاب ملنی مشکل ہے. تو وہ مجلس جڑیوں میں تھیں ان کے بچ جڑیوں کتاب پڑھی جائیں تھیں, انہوں کتابوں کے بچ جڑا لوگ زیارت کے اوپر آن جان والا لوگ میں تھا, انہوں کا نعت پڑھنا, انہوں کا حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والوں کی سیف الملوک نہ پڑھنا, اور اسی طرح اور کتاب جڑی پنجابی شاعراء کی تھیں انہوں کو تو خصوصاً نعت جڑی تھیں وہ. تو اس کے بعد علامہ اقبال کی کتاب بانگے درا, جی. یہ کچھ ایسی چیز تھیں جڑی بڑی زیر مطالعہ رہی تھیں اور انہوں کے نال دلچسپی رہ تھی. تو مجلسوں کے بچ بھی ان موضوع کے اوپر تفسیر کے اوپر حدیث کے اوپر گل ہوئے تھی. دراصل عرض ہے جناب منشی صاحب کہ ایک وقت ہمارا بچپن کے بچ جس پہ ہم پڑھا تھا ایسا بھی گزرا تھا کہ اس وقت صوبہ سرحد تے لیک ہے, دلی تے لیک ہے, جموں کشمیر کا 2 مہینہ 3 مہینہ کے بچ بڑا بڑا شعراء اور علماء جڑا ہیں یہ وانگت جائیں تھا اور وانگت یہ رہ میں تھا. تو وانگت یہ جس وقت جائیں تھا یہ رہ تھا تو ان کی علمی ادبی اور سیاسی بحث جڑی ہوئے تھی ان میں ہماری ڈیوٹی ہوئے تھی جس کے بچ میں نا بڑی دلچسپی ہوئے تھی اور بڑا ان چیزوں کو دل دادا تھا تو اتنا نا سنتا رہوں تھا سمجھتا رہوں تھا.